اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين مولانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات محمد وعلى محمد خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثبات بخشے گا، تمہارے قدموں کو جمائے رکھے گا۔ مجھے اس آیت کی تشریح اور تفصیل بیان کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، چونکہ میں بارہا اس آیت کے ذیل میں گفتگو کر چکا ہوں، گزشتہ برس بھی اور اس برس بھی۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو مدد کا مطالبہ کیا ہے وہ مدد کیا ہے؟ تو اس مدد سے مراد جو ہے نصرت دین خدا، یعنی اللہ کے دین کی مدد، گویا کہ اللہ کی مدد ہے۔ اسی بات کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ نصرت دین خدا کیا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے قائم یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور کی تیاری گویا کہ نصرت خدا ہے، نصرت دین ہے، نصرت خدا ہے۔ گزشتہ تقریر جو میں نے کی تھی اس میں یہی تھا کہ معاشرے میں ابھرتے ہوئے فتنے اور ہماری ذمہ داریاں، اور اس میں نے مراجع کی عظمت سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچائی تھیں۔ چونکہ یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ جو انتہائی سخت اور دشوار ہے، کہ جس میں ہمارا دشمن متحرک ہے، ہمارا دشمن مسلسل تیاریوں میں جٹا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ظہور امام سے متعلق ہم لوگوں کو گمراہ کریں، اور اس نے دو چیزیں اختیار کی ہیں کہ دو چیزیں کمزور کر دو شیعت خود بخود کمزور ہو جائے گی۔ ایک ہے عزاداری اور دوسرے ہے مرجعیت۔ اس سے متعلق بہت سی باتیں میں عرض کر چکا ہوں، آج پھر کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی جسارت کروں، اور آج کی تقریر میں انشاءاللہ یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ مراجع کی بات نہ ماننے پر قوم کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ اس سے پہلے مراجع کی عظمت آپ سن چکے ہیں، اور آج مراجع کی نہ ماننے پر کیا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی مراحل ہیں جن سے مجھے گزرنا ہے، تاکہ جو آنے والے وہ بھی آ جائیں اور آپ حضرات ایک ساتھ مل کر کے سن سکیں۔ لیکن ایک سوال یہ ہے
کہ میں مسلسل کہہ رہا ہوں، اور میں نے شاہ مرداں کی مجالس میں نے یہی عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، جبکہ ظہور امام انشاءاللہ قریب تر ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن آج ایک سوال سے اپنی مجلس کا، اب تقریر کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ حضرات محظوظ ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ آخر امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے، جبکہ مساجد آپ کے چاہنے والوں سے چھلک رہی ہیں، ہر مسجد میں نماز کے بعد اور ہر مجلس میں ظہور امام کی دعائیں باقاعدہ ہو رہی ہیں، العجل العجل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، چاہنے والے تڑپ رہے ہیں، گڑ گڑا کر کے دعا کر رہے ہیں، آخر امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی پہلی وجہ میں ایک واقعے کے ذریعے بیان کروں، اور دوسری وجہ انشاءاللہ جو خود امام زمانہ نے بیان فرمائی ہے کہ میں دھیمے دھیمے اپنی باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اب زمانہ ایسا آ گیا کہ اب بالخصوص جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ چیخ اور چنگھاڑ کو پسند نہیں کرتے۔ یقین مانیے کہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، مجھے ایک چھوٹے سے بچے نے، چھوٹا سا بچہ تھا، میرے خیال سے 5 یا 6 سال کا بچہ، اور اس نے ایک ایسا مشورہ دیا، ایسی بات کہی کہ ایسا محسوس شاید کسی بزرگ نے یہ مشورہ مجھے دیا ہے۔ وہ میرے پاس دوڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد کہتا، مولانا آپ مجلس بڑی اچھی پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے اس کے لفظوں کو دیکھیے گا اور گھر کے ماحول کا اثر دیکھیے گا، مولانا مجلس بڑی اچھی پڑھتے ہیں، مگر ایک چیز آپ کو کرنا پڑے گی۔ کیا؟ کہ آپ چیخ جاتے ہیں، اور جب چیختے ہیں تو بات جو ہے چیخنے سے نکل جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے اس بات کی، یعنی ایک ننھا سا بچہ کہ جو ابھی صحیح سے بولنا بھی نہیں جانتا ہے، اسے کوئی شعور نہیں ہے، وہ اتنا شعور رکھتا ہے کہ اگر چیخا جائے اور تند رفتاری کے ساتھ تقریر کی جائے تو وہ اڑ جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے آپ دیکھیں ایک بارش آئے، موسلا دھار بارش پڑے، خوب تیز بارش پڑے، جب تیز بارش پڑتی ہے، گڑگڑاہٹ کے ساتھ پانی گرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس زمین سے فائدہ زمین نہیں اٹھا پاتی، زمین اس کے فیض سے محروم رہ جاتی ہے۔ جب تیز پانی پڑتا ہے تو وہ پانی نالی کے راستے بہہ جاتا ہے، لیکن جب پانی دھیمے دھیمے پڑتا ہے تو زمین کو فیض پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے اس مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کی، جو مجھے بہت پسند آیا۔ تو عزیزان گرامی، پہلی چیز یہ ہے کہ آخر جب مساجد چھلک رہی ہیں، وہ امام کیوں نہیں آتے؟ سوال پہلا یہ ہے۔ ایسے ایک علی، سید علی ہیں جو امام کے چاہنے والے ہیں، کتنی محبت کرنے والا ہے، میں کیا بیان کر سکتا ہوں، اس کی محبت کا اندازہ آپ اس واقعے سے کر سکتے ہیں۔ رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، مولا آپ کیوں نہیں آتے؟ ہر طرف دعائے ندبہ ہو رہی ہے، دعائے توسل ہو رہی ہے، دعائے فرج پڑھی جا رہی ہے، العجل عجل العجل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، چاہنے والوں سے مساجد بھری ہوئی ہیں، مولا ظہور کیوں نہیں آتا؟ صحرا میں نکل گیا، رو رہا ہے، امام کو آواز دے رہا ہے، مولا کیوں نہیں آتا؟ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہو، اسی انداز میں گڑ گڑا رہا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص سامنے سے آیا، آنے کے بعد کہتے ہیں، علی کیا بات ہے، میں تمہارا امام ہوں۔ کہ مولا آپ آ گئے،
اور جیسی امام آتے ہیں کہتا مولا آپ ظہور کیوں نہیں فرماتے ہیں، جبکہ چاہنے والوں سے مساجد بھری ہوئی، بے پناہ آپ کے چاہنے والے ہیں، کہ کیسے چاہنے والے ہیں، چاہے تم جاننا چاہتے ہو یہ ہمارے چاہنے والے کیسے ہیں۔ ایک بات روکنے کے بعد عرض کروں، آج ہمارے یہاں ظہور امام کی دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں ندبہ وغیرہ سب کی جاتی ہیں، لیکن اگر اس کے حقیقت میں آپ جائیے گا تو وہاں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ظہور امام ہو جائے، بلکہ گھروں میں دعائیں ندبہ یا دوسری دعائیں کرانے کا مقصد ہمارا صرف اور صرف یہ ہوگا ہماری روزی میں برکت ہو جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے۔ اب چونکہ واقعہ مجھے یاد ہے، بعد میں مس نہ ہو جائے، مسجد جمکران ایک نوجوان نکل رہا ہے، روتا ہوا نکل رہا ہے، وہیں سے ایک عالم سے اس کی ملاقات ہو گئی، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ آج میں نے اپنے امام کا دیدار کیا ہے، میں نے اپنے امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور رو رہا ہے۔ کہ امام سے کیا گفتگو ہوئی تمہاری؟ کہ امام سے میری گفتگو اتنی ہوئی ہے، میں نے امام سے پوچھا امام ظہور کیوں نہیں فرما رہے ہیں؟ یہ چاہنے والے دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے، مسجد جمکران بھری ہوئی ہے، دنیا بھر سے مومنین آئے ہوئے ہیں، تو ظہور کیوں نہیں فرماتے؟ تو امام نے فرمایا اس میں چاہنے والے کتنے ہیں تمہیں معلوم ہے؟ جتنی دعائیں کی جا رہی ہیں وہاں ہر دعا میں اپنی اپنی غرض شامل ہے۔ کوئی خلوص سے میرے ظہور کی دعا نہیں کر رہا ہے، کوئی میرے ذریعے گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی نوکری مانگ رہا ہے، کوئی ترقی چاہ رہا ہے، کوئی دولت چاہ رہا ہے، کوئی اولاد چاہ رہا ہے، کوئی شادی چاہ رہا ہے۔ اگر یہ لوگ خلوص سے میرے لیے دعا کرتے تو میں کبھی کا ظہور کر گیا ہوتا۔ اب تصور کر سکتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ظہور امام نہیں ہو رہا ہے۔ میں اگلی منزل تک آپ کو لے کر کے چلتا ہوں کہ ظہور امام کیوں نہیں ہو رہا ہے، جو امام نے خود بیان فرمایا ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے خط لکھا، میں عرض کر چکا ہوں کہ مراجع کا باقاعدہ رابطہ رہتا امام عصر سے۔ خط لکھا مولا کا، مولا بہت سوالات کیے، اور ان سوالات میں جو آخری سوال تھا وہ یہ تھا کہ مولا کب ظہور فرمائیے گا؟ تو مولا نے فرمایا، کیونکہ مولا کے پاس جتنے خطوط جاتے تھے ان سب کے جواب امام بیان فرماتے تھے، اور حسین ابن روح تحریر فرماتے تھے جو نائب امام تھے۔ مولا بیان فرماتے تھے یہ لکھو اس کے جواب میں، لیکن شیخ مفید، اللہ اکبر، یہ علماء کی عظمت ہے، کہ حسین ابن روح لاؤ خط میرے حوالے کرو، ان کا جواب میں خود لکھوں گا۔ مراجع کی عظمت کو جانے، ان کا جواب ہم خود لکھیں گے، لاؤ خط ہمارے حوالے کرو۔ اس کے بعد امام لکھتے ہیں کہ اے شیخ مفید، اے میرے بھائی شیخ مفید، اللہ اکبر، کیا کہا؟ میرے بھائی شیخ مفید، میرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں تمہارے خط کا جواب اپنے ہاتھ سے خود لکھوں اور تم کو اس شرف سے مشرف کروں۔ آپ غور کریں زانے گرامی، تم کو اس شرف سے مشرف کروں کہ جواب میں خود لکھوں۔ اور امام نے جواب لکھا۔ تمام سوالات کی دو باتیں جو میں پڑھ چکا ہوں، لیکن جو دوسرا لوگ سنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد جو دوسری چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے ذریعے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو سوال کیا کہ مولا ظہور کیوں نہیں فرما رہے، اللہ اکبر، غور کیجئے زانے گرامی، امام تاخیر نہیں کر رہے ہیں، تاخیر امام کی طرف سے نہیں ہے، تاخیر کا سبب ہمارے اعمال ہے، تاخیر کا سبب ہمارے اعمال ہے۔ کہ تم نے جو سوال کیا کہ مولا ظہور کیوں نہیں فرما رہے ہیں، تو سنو، میں اپنے چاہنے والوں کے دو عیبوں کی وجہ سے ظہور نہیں کر رہا ہوں۔ کیا کہا مولا نے؟
چاہنے والوں کے دو عیبوں کی وجہ سے. مولا لفظ عیب کہہ رہے ہیں. اب سوچئے گا آپ وہ دو عیب کیا ہیں کہ جو ظہور امام کے لیے تاخیر کا سبب بن رہے ہیں. وہ دو عیب مولانا بیان کیے. پہلا عیب ہمارے چاہنے والوں کا یہ ہے کہ وہ ہماری اطاعت سے دور ہیں، یعنی ہماری اطاعت نہیں کرتے. اور دوسرا عیب ہمارے چاہنے والوں کا یہ ہے کہ ان کے جو آپسی اختلافات ہیں وہ سبب بن رہے ہیں ہمارے ظہور میں تاخیر کا. غور کیجئے آپ حضرات، ہمارے اختلافات اور اطاعت خدا و رسول و اہل بیت رسول سے دوری، یہ دو عیب ایسے ہیں جو ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر کا سبب بن رہے ہیں. قوم میں اختلاف اور انتشار کی حالت آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ اختلاف اتنا بڑھتا جا رہا ہے، دن بہ دن اس اختلاف میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی تک ہو رہا تھا فلاں نصیری، اخباری، ملنگی، اصولی، ایسوسیشن کا آدمی ہے فلاں فلاں. اب وہ فرش ازا تک آیا، فرش ازا تک آیا تو اب یہ تبلیغی مجلس، فضائل کی مجلس. ہمیں تو مزہ نہیں آیا. میں کیا کر رہا ہوں؟ ہمیں تو مجلس میں مزہ نہیں آیا، نعرے ہی نہیں لگے، بڑی جو ہے ٹھنڈی مجلس پڑی. معاف کیجئے گا، یہ فرش ازا مزہ لینے کے لیے نہیں ہے. یہاں مزہ لینے کے لیے نہ آئیے گا. یہ کوئی کھانے کے ٹیبل نہیں ہے کہ دنیا بھر کی غذائیں رکھی ہیں. بریانی میں مزہ نہیں آیا، قورمے میں آ گیا. روٹی ایسی تھی مگر فلاں چیز بڑی اچھی تھی. اے بھیا، جب یہ تصور ذہنوں میں پیدا ہوگا تو مجلس کا اثر ہم پر نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم مزے میں الجھ کر کے رہ گئی اور مجلس کی فیوز و برکات سے محروم ہو گئی. صلوات محمد و آل محمد پر. تو کامیابی کا معیار پہلی مجلس میں بیان کر چکا ہوں، مگر کچھ نئے چہرے اس لیے دہرا رہا ہوں. چوتھے امام سے پوچھا جو بانی ازائیں کہ مولا کامیاب مجلس کون سی؟ کیا آپ ہر مجلس میں تشریف لے کر کے آتے ہیں؟ کہاں آتے ہیں. پھر مولا کامیاب مجلس کون سی؟ آپ کی پسندیدہ مجلس کون سی ہے؟ کہ ہماری پسندیدہ مجلس وہ ہے جب چاہنے والا فرش ازا پر آئے اور بیٹھے اور سنے، اور جب گھر پر جانے کے بعد بستر پر لیٹے تو اپنے اندر تبدیلی محسوس کرے. اگر وہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہا ہے تو مجلس کامیاب ہے. اور سنیے، یہاں آنے والے کی بھی ذمہ داری ہے، وہ بانی مجلس کا بھی خیال رکھے اور شرکائے مجلس کا بھی خیال رکھے. یہ خالی نہ جائیں، جو آئے ہیں وہ بھی لے کر کے جائیں. جس نے مجلس برپا کی ہے وہ بھی شہزادی کونین کے سامنے سرخ رو ہو سکے. معاف کیجئے، مجلسیں وہی کامیاب نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں ارے صاحب لوگوں نے گھٹنوں کے بل پہ کھڑے ہو کے داد دی تھی، کیا کہنا، ایسی کامیاب مجلس ہوگی. معاف کیجئے گا، یہ ذکر اہل بیت ہے، یہ گھٹنوں سے نہیں سنا جاتا، یہ عقل کے دروازے کھولنے کے بعد کانوں کو وہاں کر کے سنا جاتا ہے. تو امام کہتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کے دو عیب ہیں، ایک ہماری اطاعت سے دوری،
انسان اشرف المخلوقات ہے، صحیح بات ہے، لیکن ہم نے اطاعت کے معاملے میں اور حکم کے معاملے میں جو اللہ نے حکم دے دیا اس پر عمل کرنے کے معاملے میں بعض جگہوں پر ہم نے حیوانوں کو دیکھا ہے کہ جو اللہ نے حکم دے دیا اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، آپسی اختلاف، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ اگر کسی انسان کے اندر ہزار خوبیاں پائی جا رہی ہوں لیکن وہ اپنے بھائیوں کو، مومن برادران کو اپنے قریب برداشت نہیں کرتا ہے، اس عیب کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں پر پانی پڑ جاتا ہے۔ شاید اب میری بات پہنچ جائے اب تک۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک روز کتے کی خوبیاں بیان کی، جو اچھی خوبیاں ہیں کتے کی، آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیا خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، کتے کے اندر بیان کی، 15-16 خوبیاں بیان کر دیں۔ پھر پوچھا مولا جب اس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں تو یہ نجس العین کیوں ہے؟ دو جانور ایسے ہیں جو نجس العین ہیں، کیا کیا ہیں؟ بول دیجئے۔ ایک خنزیر، دوسرے کتا، یعنی اگر یہ کسی برتن کو چاٹ جاتے ہیں تو وہ ایک مرتبہ پاک نہیں ہوتا بلکہ پہلے اسے مٹی سے مانجھا جاتا ہے، پھر پانی سے دھویا جاتا ہے، دو مرتبہ پاک کیا جاتا ہے، دو مرتبہ دھلا جاتا ہے۔ مولا جب کتے کے اندر اتنی اچھی صفات پائی جا رہی ہیں تو پھر یہ بیان فرما دے یہ نجس العین کیوں ہیں، یہ نجس العین کیوں ہے؟ شاید میری بات پہنچ جائے، حضرات محظوظ ہوں گے زانے گرامی۔ مولا یہ نجس العین کیوں ہیں جب اس کے اندر اتنی خوبیاں پائی جا رہی ہیں؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ نجس العین یہ ایک خصلت کی بنیاد پر ہوا ہے۔ کتا نجس العین ایک خصلت کی بنیاد پر ہوا کہ مولا وہ خصلت کون سی ہے؟ کہ یہ اپنی قوم کے دوسرے کتوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اگر کوئی کتا دور سے آ جاتا ہے تو اس پر بھونکنے لگتا ہے، اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اسی لیے یہ کتا نجس العین قرار دیا ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں جانے گرامی، آپ تصور کریں اگر سینکڑوں خوبیاں رکھنے والا جانور ایک بدی رکھ لے تو نجس العین قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب اپنے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بھلے ہی 1000 نیکیاں انجام دے رہے ہیں لیکن یہ بدی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے کہ دوسرے بھائی کا وجود ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ صلوات محمد وعلی محمد پر۔ اب غور کریں کہ جب مساجد بھری ہوئی ہیں، چاہنے والوں سے مساجد چھلک رہی ہیں، تو امام ظہور کیوں نہیں فرما رہے ہیں؟ سوال یہ ہے زانے گرامی، علی تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہم ظہور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہ جی مولا بیان فرما دیں۔ کہ اس کا جواب تمہیں ہم دے دیں گے، لیکن اس سے پہلے تم کو ایک اہتمام کرنا ہے۔ میں نے پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور 1-2 باتیں بیان کی تھی، آج پھر سنیں کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو۔ کہا جی مولا، کہ ایک کام کرو، ایک دعوت کا اہتمام کرو، اور تمہاری نگاہ میں جو سب سے زیادہ بڑے مومن ہیں ان سب کو دعوت دو، اور ان سے کہو کہ فلاں دن فلاں وقت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میرے یہاں تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، لہذا تشریف لائیں، تم چن لینا ان میں سے، اللہ اکبر، تم چن لینا جو بڑا مومن ہو۔
بہت نمازیں پڑھتا ہو، بہت قرآن پڑھتا ہو، ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہو، یہ کرتا ہو وہ کرتا ہو، ہمارے ظہور کی دعائیں کرتا ہو، دعائیں ندبہ پڑھتا ہو، تو چن لو، گویا کہ کریم نکال لینا اور کہہ دو فلاں جگہ پر آ جانا، اور سنو ایک انتظام اور بھی کر لینا کہ مولا دوسرا انتظام کیا کرنا ہے، کہ دوسرا انتظام یہ ہے کہ فلاں قصاب سے کہنا کہ 3-4 بکرے لے کر کے وہ بھی چھری لے کر کے آ جائے، 3-4 بکرے لے کر چھری لے کر وہ بھی آ جائے، اور بکروں کو اور قصاب کو اوپر بھیج دینا جہاں ہم آئیں گے، باقی سب لوگوں کو نیچے بٹھا دینا۔ کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مولا۔ انہوں نے جا کے اہتمام کیا اور لوگوں نے سنا امام آ رہے ہیں، امام، باچھیں کھل گئیں، امام کی زیارت ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، سب اکٹھے ہو گئے اور ایک نور چمکا، سمجھ گئے ہاں امام تشریف لے کر کے آ گئے۔ تو امام نے چاہنے والے سے کہا کہ جتنے اکٹھے کیے ان میں سے ایک کو بھیجو اوپر، جتنے تم نے اکٹھے کیے ہیں، جو کریم نکالی ہے مومنین کی، بھیجو۔ ایک آیا تو چونکہ قصاب سامنے بیٹھا ہوا تھا تو اس سے کہا ایک بکرا لے جائے جو پرنالا ہے اس کی برابر میں ذبح کر دو۔ جیسے ہی بکرا ذبح کیا تو خون نیچے گرا، تو جو لوگ نیچے بیٹھے انہوں نے کہا خون کیسا گرا ہے یہ، لیکن ابھی کچھ نہیں ہے۔ بہرحال امام نے کہا دوسرے کو بلاؤ جو بڑا والا ہو، دوسرا ہے، امام نے کہا دوسرا بکرا ذبح کر دو۔ اب جو دوسرا بکرا ذبح ہوا پھر خون گرا، ایک گیا تھا خون گرا، دوسرا گیا خون گرا، کہ تیسرے کو بلاؤ، چلو تیسرا بھی آ گیا، پھر بکرا ذبح کرا دیا، جو خون گرا، کہ چوتھے کو بلاؤ۔ اب جو جا کے دیکھا ایک بھی نہیں، ہماری معرفت میں کمی، ایک بھی نہیں ہے۔ کیا ہوا کہ مولا نیچے تو ایک بھی نہیں ہے، اور وہ نیچے بیٹھے ہوئے کیا کہہ رہے تھے، اب یہ کیا فلسفہ، ایک گیا تو ایک خون نیچے گرا، دوسرا گیا پھر خون گرا، تیسرا گیا پھر خون گرا، اس کا مطلب امام ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ تصور کر لیجئے، کیا اسی کا نام محبت ہے؟ کیا اسی کا نام معرفت ہے؟ میں نے عرض کیا تھا معرفت آدھار کارڈ کا نام نہیں ہے، یہ تو بہت آگے کی چیز ہے۔ تو جس قوم کو یہ نہ معلوم ہو کہ امام کسی بے گناہ کو قتل نہ کرتا ہے، امام کسی بے گناہ کو نہیں مارتا ہے، وہ امام سے متعلق ایسا خیال پیدا کر کے بھاگ جائے، تو ایسی معرفتوں کو ہمارا سلام۔ ہمیں اپنا معیار معرفت بلند کرنا ہے، بہت بلندی تک جانا ہے۔ دور حاضر میں یہ سب سے اہم موضوع ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم کہہ کر کے پڑھوائیں علماء اور خطباء سے، چونکہ حالات دن با دن بگڑ رہے ہیں، ہمیں روز تیاری کرنا چاہیے، ہمیں روز غور کرنا چاہیے۔ غلام حیدر کو روز غور کرنا چاہیے اپنے اوپر کہ آج کون سی تیاری کی تو نے ظہور امام کے لیے۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں آج ہوتا کہ آپ تیاری کر رہے ہوں، لیکن میں خود سے مخاطب ہوں، خود سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج کیا تیاری کی، کون سی دعا ظہور کی اور دعا کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے اندر کیا تبدیلی پیدا کی۔ حضور معاف کیجئے گا، تیاری کا اندازہ گھروں سے اور گھر کی عورتوں سے ہو جاتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تیاری کا اندازہ اگر کوئی چاہنے والا ظہور امام کی دعا کر رہا ہے، اسے محبت کرتا چاہتا ہے ظہور امام ہو جائے، تو اس کے گھر سے اندازہ ہو جائے گا، اس کے گھر کے رکھ رکھاؤ سے اندازہ ہو جائے گا، اس کے گھر کے سامان سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ ظہور امام کی تیاری کر رہا ہے۔
جس کا گھر ہی ایسا ہو، جس کے گھر میں سامان ہی اس طریقے سے لگے ہوں اور ایسے رکھے ہوئے ہوں کہ جو امام کو پسند نہ ہو، تو ایسوں کو حق نہیں ہے کہ ظہور امام کی دعا کریں۔ ورنہ دوستو نتیجہ یہ نکلے گا، امام آ جائیں گے، دروازے پر کھڑے ہوں گے، ہمیں مولا رکیے رکیے مولا ابھی نہ آئیے گا۔ یہ واقعہ ہے۔ ایک چاہنے والے نے خواب میں دیکھا کہ امام تشریف لے آئے ہیں اور آپ کا ظہور ہو گیا ہے، اور امام اس کے دروازے تک پہنچ گئے، اور مولا اندر داخل ہوا چاہتے ہیں، یہ دوڑتا ہوا کہ مولا رکیے رکیے، تو جو گھر میں غلط سامان رکھے تھے انہیں ہٹا رہا ہے، جلدی ہٹاؤ امام آ رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، امام کی پسند کا نہیں ہے، یہ امام کا ناپسند، جلدی ہٹاؤ جلدی ہٹاؤ۔ وہ اسی میں لگا رہا، جب ہٹایا تو باہر گیا تو دیکھا امام جا چکے ہیں۔ امام رخصت ہو گئے۔ تو ہمارے ساتھ بھی کہیں یہ واقعہ نہ ہو جائے۔ اور گھر کے سامان کی بات کریں، گھر کے لوگوں کی بات کریں، سب سے ناپسندیدہ امر جو مولا کو ناپسند ہے وہ ہے عورتوں کی بے حجابی، عورتوں کی بے پردگی۔ ارے جو عورت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی بے ردائی پر گریہ کرتی ہو اور خود بے حجاب گھومتی ہو، بتائیے اس گریے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہر مجلس میں شرکت کرتی ہوں میں، ہر مجلس میں جاتی ہوں، نوحہ پڑھتی ہوں اور یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں، لیکن مارکیٹ میں بے حجاب پھرتی ہوں۔ یاد رکھیے گا، اگر امام تک جانا ہے تو ایمان میں مضبوطی پیدا کرنی پڑے گی، اور مضبوطی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے ان کاموں سے بچنا پڑے گا کہ جو ایمان میں کمزوری کا سبب بنتے ہیں۔ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر اشارتاً عرض کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، جو اصل چیز آج بیان کرنا ہے وہ آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لشکر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں شہروں پر ملکوں پر حملے کر رہا ہے، ہر جگہ فتح حاصل کر رہا ہے، لیکن جیسے شام پہنچتا ہے تو شام میں چونکہ بڑے بڑے پیسے والے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اللہ کا نمائندہ ہمارے سروں پر مسلط ہو۔ دنیا پرست کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی آخرت کی بات کرنے والا ہمارے سر پہ مسلط ہو، وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بلام باور جو مستجاب الدعوات تھا، اس سے کہا جاؤ ہمارے لیے دعا کر دو، یعنی اس کی دعا فوراً قبول ہوتی تھی، تو گیا دعا کرنے کے لیے، مگر آواز قدرت آئی، بلام باور آج کے بعد تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے نہیں ہوگی چونکہ تم نے ہمارے ہادی کے خلاف اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے دولت کی ڈیمانڈ رکھی، بے پناہ دولت سامنے لا کر کے رکھ دی تھی، اب پلٹ رہا ہے میرے ہاتھ سے دولت بھی گیا، یہ عمل بھی گیا، کیا کرے؟ تو ایک مشورہ دیتا ہے، ایک کام کرو، جہاں لشکر موسیٰ رکا ہوا ہے اس لشکر میں بے حجاب عورتوں کو بھیج دو، اور اس سے ان کے ایمان میں کمزوری پیدا ہوگی۔ جب ان کے ایمان میں کمزوری پیدا ہوگی تو لشکر موسیٰ بھلے ہی موسیٰ کے ساتھ ہے، وہ تم سے ہار جائے گا۔ نتیجہ وہی ہوا، وہ عورتیں آئیں، وہاں فحاشی پھیلی، اب ادھر کی عورتوں نے بھی دیکھا یہ بے حجاب عورتیں آگے، مردوں نے دیکھنا شروع کیا، لباس دیکھا، ظاہر سی بات ہے، تو اب انہوں نے بھی، جب ہمارے مرد ان کو پسند کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ بے حجابی اختیار کر لیں۔ نتیجہ یہ ہوا، اب جب بے حجابی بڑھی، یہ فحاشی بڑھی، اب جو لشکر موسیٰ نے شام کے لشکر پہ حملہ کیا، لشکر موسیٰ ہار گیا، جو کہیں نہیں ہارا تھا یہاں ہار گیا۔ کیوں؟ ایمان میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی۔
اب بتائیں کہ جن گھروں میں بے حجاب عورتیں بستی ہوں، اب وہ یہ دعا کرے کہ میں امام زمانہ کا سپاہی بنوں، تو امام زمانہ کے سپاہی بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ گھر کی عورتوں کو باحجاب بناؤ، اس کے بعد دعا کرو میرا شمار لشکر امام میں ہو، ورنہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہمیں امام سے بہت دور کر دے گی، بہت دور لے جائے گی، اور ہم لشکر اسلام کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ یہ گفتگو میری یہاں تک، لیکن اب جو چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، اس دور میں چونکہ فتنے بہت زیادہ ابھر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ پہلی چیز یہ کہ اپنے بچوں کو آمادہ کریں، تیار کریں، ایسی تعلیم دیں، ایسی تربیت دیں کہ بچے امام زمانہ کے سپاہی بنیں۔ دوسری چیز، مراجع جو حکم دیں اس پر عمل کریں، ان کی مخالفت نہ کریں، چونکہ مراجع کے حکم کی مخالفت قوموں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اب میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور متوجہ ہو کر کے سنیے گا انشاءاللہ، اور بالخصوص جو خواتین نے شرکت کی ہے وہ بھی بغور سنیں۔ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں یہ خود بخود نہیں آتی ہیں، یہ بھی ذہن عالی میں رکھیے گا۔ پہلی چیز، اولاد کی بہترین تربیت کرنی چاہیے، اور صرف اسکول کے ٹیچرز پر بھروسہ نہ کریں۔ پہلی تربیت آپ کی ہے، میری ہے، پہلی ذمہ داری میری ہے۔ اور جب بچہ اسکول میں جائے تو چونکہ جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کے اثرات بچوں میں آتے ہیں، بچہ دیکھتا ہے کیسا لباس پہن کر کے آیا ہے، کیسا لباس پہنے ہوئے، کس انداز سے بول رہا ہے، ٹیچر کیسی آئی ہے، اسکرٹ پہنے ہوئے ہے یا حجاب میں ہے یا کیسا لباس پہنے ہوئے ہے، تو بچیاں بھی وہی لباس پہنتی ہیں۔ اب یہاں دیکھے جانے گرامی، اسی لیے مولا متقیان نے اپنا جو وصیت نامہ تقریباً 19 صفحوں پر مشتمل ہے امام کا وصیت نامہ، اور اس میں ایک وصیت جو آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے فرمائی تھی، فرمایا تھا بیٹا اپنی اولاد سے غافل نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دشمن تم سے پہلے تمہاری اولاد کو برباد کر جائے۔ تم اولاد کو نیک راستے پر لگاؤ اور کوئی دشمن تمہارا آ جائے اور اولاد کو تباہ و برباد کر جائے۔ دیکھیے گا کس منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ پڑھانے والے کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب میرے نزدیک اس سے بہترین مثال اور کیا ہوگی؟ یزید کے گھر میں خود اس کا بیٹا حسینی بن گیا۔ ارے آپ سوچئے جانے گرامی، یزید کا بیٹا معاویہ خود حسینی کیسے؟ یہ معلم کے کردار کا اثر تھا، جو پڑھانے والا تھا وہ محب اہل بیت تھا، جو خود یزید کا بیٹا اس منزل پر پہنچ گیا۔ جانے گرامی سوچ، جس میں خون حرام دوڑ رہا، جو حرام کھلایا ہو، زمانے کا چھین چھین کے کھلایا ہو، جہاں دنیا بھر کے حرام کام ہوتے ہوں، اس گھر کا بچہ حسین کے حق میں بول جائے، یہ معلم کا اثر ہوا کرتا ہے، یہ معلم کا اثر ہے۔ جانے گرامی اب سوچئے، جہاں رگ میں خون حرام دوڑ رہا تھا وہاں یہ نتیجہ ہو گیا۔ الحمدللہ ہمارے گھروں کے بچے تو حسین حسین کرتے ہیں، والدین مجلسوں میں لے کر کے آتے ہیں، گھروں میں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، ان کو حلال کھلایا جاتا ہے۔ ارے جب یزید کا بیٹا یزید کی مخالفت کر سکتا ہے تو حسینیوں کے بچے یزید کی مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ یزیدیت کی مخالفت کیوں نہیں کر رہے ہمارے بچے؟ آپ تصور کریں، یقیناً کہیں نہ کہیں تعلیم میں اور تربیت میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ ہمارے بچے کیوں نہیں لشکر امام کے سپاہی بن سکتے ہیں؟ آپ سوچیں۔ اب یہاں سے چلیں، اب اس کا نقصان دیکھے جانے گرامی، کتنا بڑا نقصان ہے، اور مراجع کی مخالفت اور ان کی توہین کا نقصان کتنا بڑا ہوا کرتا ہے۔ آخری بات ہے،
صدام نے برسوں تلک عراق میں حکومت کی کہ نہیں کی؟ برسوں تلک کی۔ اب میرا سوال یہ ہے، عراق میں سب سے زیادہ کون لوگ ہیں؟ جی کون ہے؟ تعداد کن کی زیادہ ہے؟ ہیں؟ شیعوں کی۔ سب سے زیادہ تعداد شیعوں کی ہے الحمدللہ، لیکن صدام وہاں حاکم بن گیا، اور حاکم بننے کے بعد اس نے جو شیعوں کو کاٹا ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں کیسے کاٹا ہے؟ اس نے جو ان کی بچیوں کو، جو 17-18 سال کی بچیاں ہوتی تھیں، ان کے ساتھ جو ہوا، میں ممبر سے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں جانے گرامی کیا کیا ہوا وہاں پر۔ حسینیوں کے جگر پاروں کو تڑپا کر کے مارا گیا، ان کی لاشوں کو جو ہے ان خیمہ بنانے کے بعد گھروں پر بھیج دیا گیا۔ جب تعداد آپ کی زیادہ تو وہ حاکم کیوں بن گیا؟ دیکھیں تربیت کا اثر بتا رہا ہوں میں۔ جب تعداد آپ کی زیادہ تھی تو وہ حاکم کیسے بنا، بادشاہ کیسے بنا؟ اور اتنے ظلم و ستم۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، صدام ایک دم نہیں آیا، 30-40 سال تک صدام کو لانے کی تیاری کمیونسٹ کر رہے تھے۔ 30-40 سال تک محنت کی تھی ان لوگوں نے۔ یہ صدام کی آرمی تو سب سے زیادہ شیعہ ہی تھے، جو اپنا آپ کو شیعہ کہتے تھے، لیکن شیعہ کون سے وہ آپ غور کیجئے گا، وہی اپنے بھائیوں کو مار رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے گولیاں مار رہے تھے، وہی روزوں پر گولیاں چلا رہے تھے۔ صدام ایک دم نہیں آیا۔ پھر کیسے آیا؟ سوال یہ، باقاعدہ دشمن نے برسوں تلک تیاری کی ہے اس کو لانے کے لیے۔ لانے کے لیے تیاری کیا کی گئی؟ لانے کے لیے تیاری یہ کی گئی تھی کہ دشمن نے دوسرے شعبوں کو چھوڑ دیا، اور ان شعبوں کو چھوڑنے کے بعد ایک شعبہ تھا تعلیم کا، مدرسوں کا، اسکولوں کا، ان پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کیسے کیا؟ یعنی ہر اسکول میں اپنے تربیت یافتہ، اپنی ٹریننگ دیے ہوئے ٹیچرز بھیجے، معلم بھیجے، استاد بھیجے، کہ تمہیں ان بچوں کو، چونکہ حقیقت یہ تھی نہ تو وہ جوانوں کو گمراہ کر سکتے تھے، نہ بوڑھوں کو گمراہ کر سکتے تھے۔ مشکل تھا جوانوں کو بوڑھوں کو گمراہ کرنا، ایک نئی نسل آ رہی انہیں گمراہ کرنا۔ جس طریقے سے امیر شام نے مولا علی کے خلاف، اہل بیت کے خلاف سازش رچی تھی، اور نہ بڑوں کو کچھ کہا، نہ جوانوں کو کچھ کہا، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے ان کی تربیت ایسی کرا دی تھی، ایسی دشمنی کے بیج میں بو دیا تھا اہل بیت کی، کہ وہ بچے بڑے ہونے کے بعد کربلا میں حسین کو شہید کرنے میں جلدی کر رہے، جلدی کرو ہماری نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ امیر شام بکریاں بھیجا کرتا تھا، اور بعد میں کیونکہ بچے بکریوں کے بچوں سے بے پناہ متاثر ہوتے تھے، بعد میں جب بچہ متاثر ہو جاتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اس کے بعد کہلواتا تھا صبح کو یا تو اس بکری کو ذبح کر دینا اپنے بچے کے اٹھنے سے پہلے، یا ہمیں واپس کر دینا، اور اگر تم نے ذبح نہیں کیا تو ہم تمہیں سزا یہ دیں گے، اور اگر تم ذبح کرتے ہو تو ہم تمہیں اتنے لاکھ درہم دیں گے۔ اور جب تمہارا بچہ اٹھ جائے پوچھے کس نے ذبح کی، کہنا علی نے ذبح کی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تیار ہوئے تھے جو کربلا میں جوان ہو چکے تھے، تقریباً 20-25 سال کے ہو گئے تھے۔ یہی بچے تھے جو جلد بازی کر حسین کو جلدی شہید کرو تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ صدام کے لیے بھی تیاری وہی تھی۔ انہوں نے تیاری یہ کی، جو کمیونسٹ تھے ان لوگوں نے اسکولوں میں اپنے ٹیچر بھیجے اور بچوں کے ذہنوں کو یرغمال بنانا شروع کر دیا۔ کیسے بنایا؟ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، کیسے کرتے تھے؟ بھائی ہمارے بچوں میں ان کے بچوں میں فرق ہے۔ ہمارا بچوں کا کوئی کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، بابا ٹافی کھلا دیجئے، چاکلیٹ کھلا دیجئے، آئس کریم کھلا دیجئے، پاپ کارن کھلا دیجئے، اس قسم کی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ پھلوں کو پسند کرتے ہیں۔ ٹیچر ایک سیب لے کر کے آتا تھا، ٹیبل پر رکھتا، ٹیبل پر رکھنے کے بعد کہتا بچوں تمہیں چاہیے یہ؟ دیکھیں
لشکر صدام تیار کیسے ہو رہا ہے؟ آپ کو لشکر امام تیار کرنا ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ کیسے تیار ہو رہا ہے؟ سیب لایا جاتا تھا، ٹیبل پر رکھا جاتا تھا، آواز بیٹا سیب چاہیے کہ ہاں مجھے چاہیے، بچہ دوڑتا تھا کہ نہیں رکو ایسے نہیں دیں گے، کہ کیسے دیجیے گا؟ کہ علی سے کہو علی اٹھا کر دے دیں۔ بچے نے کہا یا علی، سیب وہیں کا وہیں رکھا رہا۔ کب حسین سے کہو اٹھا کر دے دیں، بچے نے کہا یا حسین، جن کے والدین حسین کے نام پر جان دے دیں۔ اب تصور کیجئے گا، یا عباس کہو، سیب وہیں کا وہیں۔ اس کے بعد ٹیچر بولتا تھا بیٹا خود آؤ اٹھا کر لے جاؤ، اور سنو نہ علی کچھ ہے، نہ حسین کچھ ہے، نہ عباس کچھ ہے، بس جو کچھ ہو وہ تم ہو۔ اب ننھے سے بچے کے ذہن میں کیا بیٹھے گا؟ اسی لیے مولا متقیان نے فرمایا کہ بچے کی مثال اس نرم و نازک شاخ کی مانند ہوتی ہے، جیسے ہری شاخ ہوتی ہے، جیسے چاہو موڑ لو مڑ جاتی ہے، لیکن جب بڑی ہو جاتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے لیکن مڑتی نہیں ہے۔ ان حالات کو دیکھ کے دیکھیں مرجعیت کیا چیز ہے۔ آقا محسن الحکیم نے کہا تھا کہ میں ایسے حالات دیکھ رہا ہوں، اگر ان پر ابھی کنٹرول نہیں کیا گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسے کہتے ہیں مرجعیت۔ فتویٰ دیا آپ نے کہ عراق کے لوگوں پر فی الحال اس وقت انگلش میڈیم اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا حرام ہے، چونکہ وہ خطرے کو بھانپ چکے تھے۔ اب لوگوں نے کہنا انہیں کیا پتا انگلش کیا ہوتی ہے، ترقی کیا ہوتی ہے، سائنس کیا ہوتی ہے، فلاں کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے، یہ آج کل مولویوں کے بارے میں بات کہی جاتی ہے، انہیں کیا خبر، کہنے دو ان کو۔ لیکن انہوں نے فتویٰ دیا کہ مان جاؤ ورنہ بہت پریشان ہو جاؤ گے۔ نتیجہ یہ نکلا ایک دن آپ نے باقاعدہ جو وہاں کے شیوخ تھے یعنی بزرگ تھے ان سب کو بلایا، قبیلوں کے سرداروں کو بلایا کہ میٹنگ رکھی، آؤ ہمارے پاس اور ہم تمہیں بتائیں گے بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے، اگر ابھی نہیں جاگو گے تو پچھتاؤ گے۔ سب تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے آنے کے لیے، ہاں ہم آ رہے ہیں، لیکن ادھر دشمن کو خبر مل گئی، فوراً ان کے گھروں پر پیسے بھیج دیے گئے، اور دیکھو خبردار اگر تم ان کے ہاں پہنچے۔ آج پھر تاریخ نے وہی منظر دہرایا، آج پھر اس زمین پر ایک مسلم تنہا رہ گیا، ایک مسلم نقیل آج پھر تنہا رہ گیا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر آج تم آ جاتے تو بڑے خطرے سے بچ جاتے، اور نتیجہ یہ نکلا مرجعیت کو بدنام کرنے کے لیے انہی میں سے ایک بزرگ تھا، اس کو پیسہ دے کر ٹی وی پر بھیجا گیا، اور کہتا کہ میں CIA کا ایجنٹ ہوں، اور آقا محسن الحکیم بھی CIA کے ایجنٹ ہیں، اور ان کا پیسہ میرے ذریعے ان تک جاتا ہے۔ اور یہ بات عام بھی ہوئی تھی، جیسے کہ سوشل میڈیا پر کسی مولوی سے متعلق کوئی بات کہہ دیجئے تو ہر ایک آدمی گالی دینے لگتا ہے، تحقیق کیے بغیر کیا غلط اور کیا صحیح ہے، علماء کے خلاف نازیبا کمنٹ کیے جاتے جانے گرامی۔ وہی حالات وہاں پر ہوئے، پچھتاؤ گے، اور انہیں ٹی وی پر جانے کے بعد کہہ دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ صدام کی حکومت آ گئی، اور جب صدام کی حکومت آئی اب جو اس نے ہمارے ہاتھوں کے ذریعے یعنی ہمارے بچوں کے ذریعے ہمیں کٹوانا شروع کیا تو حقیقت سامنے آنا شروع ہو گئی، ہاں ہمارے مرجع نے ٹھیک کہا تھا۔ اگر مرجع کی بات مان لی گئی ہوتی تو اتنے لوگ نہ مارے جاتے، روزوں پر حملے نہ ہوتے، گولیاں نہ چلوائی جاتی، نوجوانوں کو کٹوایا نہ جاتا، بچیوں کے ساتھ نازیبا حرکتیں نہ کی جاتی، ایک پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، علماء کو مارا گیا، انہیں کاٹا گیا، انہیں گولیاں ماری گئیں۔ کیوں؟ ایک مرجع کی بات نہ ماننے پر۔ اگر اس وقت سنبھل جاتے، بچوں کو انگلش میڈیم اسکول سے اس دور کے حساب سے روک لیتے کچھ وقت کے لیے، تو آج صدام ان پر مسلط نہ ہوتا۔ اب سمجھ میں آیا آپ کے؟ آقا سیستانی نے جب یہ داعش کی آمد ہوئی ہے کہا نکل جاؤ گھروں سے باہر، تو پورا عراق گھر سے کیوں نکلا تھا؟
اس کی نکلنے کی اصل وجہ یہی تھی کہ ایک مرجع نے کہا تھا اب سنبھل جاؤ، تو ہم سنبھلے نہیں تھے، اس کا کتنا بڑا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا تھا۔ اگر آج ان کی بات نہیں مانیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا روزے ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے، ہم سب کو مار دیا جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہر ایک انسان لبیک کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ داعش کا خاتمہ ہو گیا۔ مرجع کی عظمت سمجھ میں آئے تو لہٰذا مراجع کی مخالفت نہ کریں، اور اگر کوئی مراجع کی مخالفت کر رہا تو ہماری ذمہ داری ہے اس کو روکا جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد پر۔ انہوں نے روزوں کو بچایا ہے، آپ کو بچایا ہے، کیا نہیں بچایا مراجع نے؟ ان روزوں کی عظمت آپ کے دلوں سے پوچھی جائے کہ آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ ان روزوں کا مقام، ان کے سونے والوں کی عظمت آپ سے پوچھی جائے، ان لوگوں سے پوچھی جائے ہر سال چیلم پر مشی میں جاتے تھے، اس سال نہیں جا پا رہے ہیں، کیسے تڑپ رہے ہوں گے، کیا بیت رہی ہے، کیا گزر رہی؟ چیلم قریب آ رہا ہے اور ہم مولا کے روزے پر نہیں جا پا رہے ہیں۔ زائر حسین کی عظمت، اللہ اکبر، کیونکہ ان مجالس کا نام جو ہے وہ ایام عزائے سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ علیہ کے نام سے ہے۔ اور کل آپ نے شہزادی کے مصائب سنتا، آج پھر کچھ مصائب میں پڑھنا چاہتا ہوں جانے کے نامی۔ اور شہزادی کی عظمت کو پہچانیے گا کہ وہ سکینہ کہ جس کا تقریباً 4 برس کا سن اور ظلم و ستم کی انتہا، ہم غور کیجئے گا، مگر جب مصیبتیں آتی تھی بچی پر تو بچی ہر جگہ پر کہتی تھی چچا عباس، چچا عباس، ہر مصیبت پر چچا عباس کو بچی یاد کرتی تھی۔ اور کبھی پانی سامنے آیا تو بچی نے بے ساختہ کہا کیا چچا عباس آ گئے؟ سکینہ کو آج بھی انتظار ہے چچا عباس کا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں ایک زائر حسین کا، جانے گرامی انشاءاللہ تڑپ جائیے گا، بہت روئیے گا جانے گرامی۔ ایک زائر حسین ہے، پڑوسی ملک سے قافلہ گیا تھا، چاہنے والوں کا قافلہ تھا، اس میں ایک نوجوان تھا جو زائرین کی بڑی خدمت کر رہا تھا۔ دیکھیے ذہن عالم رکھیے گا، عباس پانی لینے کے لیے گئے تھے، پانی نہ لا سکے، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ سکینہ تک پانی کیسے پہنچتا اس ذہن رکھیے گا، انشاءاللہ بہت روئیے گا جانے گرامی۔ یہ نوجوان زائرین کی خدمت کر رہا ہے، ایک دن سے موقع مل گیا کہ جہاں مولا عباس علیہ السلام کی اصل قبر ہے، جہاں پانی طواف کرتا رہتا ہے، وہاں جانے کا ایک قافلے کے ساتھ موقع مل گیا۔ یہ اپنی جیب میں ایک بوتل، چھوٹی سی بوتل لگ کر کے لے گیا اور جانے کے بعد وہاں سے پانی بھر لی، گرچہ منائی ہے، انہیں پانی بھرنے کے بعد اسے بند کیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ جب باہر آتا تو باہر آنے کے بعد اس کے قافلے والوں کو خبر ملی کہ یہ پانی لے کر کے آئے، تو لوگوں نے کہا بھائی تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو۔ اس نے کسی کو پانی نہیں دیا۔ جب کسی کو پانی نہیں دیا تو قافلے والے اس سے خفا ہو گئے، اس سے ناراض ہو گئے، سب اس سے الگ الگ ہو گئے۔ لیکن اب اس قافلے کو کربلا سے جانا ہے شام۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ بہت گریہ کیجئے جانے گرامی۔ اب اس قافلے کو کربلا سے شام جانا ہے۔ کربلا میں کس کی قبر ہے؟ حضرت عباس کی قبر ہے۔ سکینہ کی قبر کہاں ہے؟ وہ قبر شام میں جانے گرامی۔ قافلہ چلا، شام پہنچا، اور جیسے یہ نوجوان اپنے ہوٹل میں پہنچا، پہنچنے کے بعد سامان کو پھینکا اور اس بوتل کو ہاتھ میں لیا اور روتا ہوا چلا، دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے دیکھا اسے کیا ہو گیا، یہ کہاں جا رہا ہے؟ آگے آگے خود تک، پیچھے پیچھے قافلے والے تھے۔ ایک مرتبہ دوڑتا ہوا قبر سکینہ پر گیا اور جانے کے پانی قبر سکینہ پہ رکھا، آواز دی شہزادی، چچا عباس نے پانی، چچا عباس نے پانی بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً روح سکینہ تڑپ کر کے رہ گئی ہوگی۔ عزاداروں، آپ بہت مصائب سنتے ہیں، میں ایک دو روایتیں آپ کو سناتا ہوں، اور میں سلام کرتا ہوں بی بی رباب سلام اللہ علیہ کو۔ بڑی قربانی دی ہے اس بی بی نے کربلا کے لیے۔ یہ اپنے ساتھ 2 بچے لائی تھی، ایک سکینہ تھی، ایک علی اصغر تھا۔ اس نے دونوں بچوں کو دیا، ایک کو کربلا میں چھوڑا، ایک کو قید خانہ شام میں، اور انتہا یہ ہوئی کہ اپنا جو ہے شوہر کا سہاگ بھی دے دیا۔
اب سوچی جانے گرامی، بی بی رباب کو بچوں سے کس قدر محبت تھی۔ ایک دو باتیں عرض کروں گا، سکینہ کی مصیبت آپ انشاءاللہ سنیے گا اور گریہ کیجئے گا جانے گرامی۔ جب شام غریبہ آ گئی، اللہ اکبر، جب شام غریبہ آ گئی، خدا نہ کرے کسی بیوہ کے سامنے اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے معصوم بچوں کو کوئی تماشے مارے۔ شام غریبہ آ گئی، سکینہ کے گوشوارے سینے جا رہے تھے، شمر ملعون نے جیسے ہی سکینہ کے تماچا مارا، ایک مرتبہ رباب نے جناب زینب کی طرف دیکھا، زینب سمجھ گئی، ایک مرتبہ بھابی رباب معاف کر دینا، میرا عباس زندہ نہیں ہے، میرا عباس ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، یہی شام غریبہ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ حر کی زوجہ آئی تھی، کون آئی تھی، البتہ تاریخ میں ملتا ہے پانی آیا، کھانا آیا، شہزادی زینب نے تھوڑا پانی نکالا، کوزے میں رکھنے کے بعد آواز دی، سکینہ لو پانی پی لو۔ ایک مرتبہ سکینہ نے فوراً پوچھا، پھوپھی اماں کیا چچا عباس آ گئے؟ خدا رحمت نازل کرے ان آوازوں کے اوپر، کیا چچا عباس آ گئے؟ لو سکینہ وہ نہیں ہے، وہ اب نہیں آنے والے، سکینہ پانی پی لو۔ پھوپھی اماں پہلے آپ پی لیجئے۔ اللہ اکبر۔ پھوپھی اماں پہلے پانی آپ پی لیں، بعد میں ہم پئیں گے۔ تو شہزادی نے کہا، سکینہ پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے، بعد میں بڑے پیتے ہیں۔ عزادارہ نے سید الشہداء سکینہ نے یہ جملہ سنا، کہا پھوپھی اماں لائیے جلدی سے پانی دے دیجئے۔ سکینہ نے کوزہ آب ہاتھ میں لیا اور چلی۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ پھوپھی اماں ابھی آپ نے کہا تھا کہ پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے، بعد میں بڑے پیتے ہیں۔ پھوپھی اماں میرا علی اصغر جو مجھ سے چھوٹا ہے وہ ابھی پیاسا۔ اللہ اکبر، میرا بھیا بھی تو پیاسا ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ چلا، قید خانہ شام میں پہنچا۔ عزاداروں میں جو روایت آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ذمہ داری سے سنانا چاہ رہا ہوں، اور روایت کو بیان کرنے سے پہلے میں کتاب کا نام، اس کے مصنف کا نام آپ کو سنا دوں۔ آقا سید محمد حکیم العاملی اپنی کتاب اعیان الشیعہ میں فرماتے ہیں، جو سید ابراہیم دمشقی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ سنیے گا گرامی، انشاءاللہ بہت روئیے گا گرامی آپ۔ یہ جو کہتے ہیں نا غسالہ آئی تھی، سکینہ کی شہادت کے بعد غسالہ آئی تھی، یزید نے کفن بھیجا تھا، روایت غلط ہے، روایت غلط ہے۔ میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، عالم کا نام بتا دیا، واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ سید ابراہیم دمشقی رحمت اللہ علیہ جو دمشق میں رہتے تھے، یعنی شام میں رہتے تھے، ان کی 3 یا 4 بیٹیاں ہی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن ان کی ایک بیٹی نے خواب میں دیکھا، بہت روئیے گا انشاءاللہ، ان کی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ شہزادی سکینہ خواب میں آئی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ اپنے بابا سے کہو کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ صبح ہونے کے بعد بچی نے باپ سے کہا، بابا میں نے شہزادی سکینہ کو خواب میں دیکھا جو کہہ رہی تھی میری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ باپ نے کہا، بیٹا اپنی دوسری بہنوں سے یہ واقعہ نہ بیان کرنا۔ اگلے دن دوسری بیٹی نے وہی خواب دیکھا کہ کیا دیکھا، شہزادی سکینہ آنے کے بعد کہہ رہی میری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ اس کے بعد بیٹی نے وہ واقعہ بیان کہ باپ نے کہا، بیٹا دوسری بہنوں سے واقعہ نہ بیان کرنا۔ تیسری بیٹی نے بھی وہی واقعہ دیکھا۔ آخر میں سید ابراہیم دمشقی نے خود شہزادی سکینہ کو خواب میں دیکھا جو آنے کے بعد کہ سید میری قبر میں پانی آ گیا ہے، ذرا اس کا انتظام کر دے۔ سید ابراہیم دمشقی نے تمام علماء کو جمع کیا، مشورہ کیا، اور اس کے بعد مزدوروں کو بلایا گیا۔ جب مزدوروں کو بلایا گیا، اب جو قبر کو کھودنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ پانی آ گیا تھا، لیکن جب مزدور کھود رہا تھا، ایک مرتبہ مزدور کہتا ہے کہ مجھے
لباس نظر آ رہا ہے. جیسے لباس کا نام سنا تو سید ابراہیم دمشقی نے کہا جلدی قبر سے باہر نکل جا, یہ رسول کی بیٹی سکینہ کی قبر ہے, جلدی باہر نکل جا. اور وہ باہر نکل گیا. اس کے بعد سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سکینہ ایک قمیض پہنے ہوئے تھی, جس قمیض میں شہادت پائی تھی وہی قمیض پہنے ہوئے تھی. اس کے بعد سید ابراہیم دمشقی نے کہا آج کے بعد یہ روایت نہ پڑھنا کہ یزید نے کفن دیا تھا, غسالہ آئی تھی سکینہ کو اسی لباس میں. اللہ اکبر. ہزاروں بس 2 جملے مصائب کے اور سن لیں جو قیامت کے جملے ہیں. اللہ اکبر. کس نے قبر میں دفنایا, قبر کس نے کھودی, آپ جانتے ہیں. اب بھائی کی مظلومیت اور مجلس کو تمام کرنے جا رہا ہوں. عزاداروں کے مزدور قبر کھودنے کے لیے نہیں آیا تھا خانے میں. کب پھر کس نے کھودی کہ بڑے بھائی سید سجاد. عزاداروں تصور شرط, تصور کر لیجئے گا. دیکھیے جب کوئی مزدور آتا ہے تو اس کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں, اور جب ہاتھ کھلے رہتے ہیں تو کام آسانی سے ہو جاتا ہے. مگر ہارے سید سجاد, ارے کیسے قبر کھودی ہوگی. اس کے بعد بچی کا جنازہ اٹھایا, اٹھانے کے بعد قبر کے قریب آئے کہ ایک کربلا میں 71 کے لاشیں اٹھانے والے بابا سید سجاد کے لیے سکینہ کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. اے بابا آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی, اے بابا سہارا دے. قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے, آواز آئی لا سید سجاد, میری سکینہ کو میرے حوالے علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. مات میں حسین